الحمد لحضرة الجلالة والنعت لخاتم الرسالة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه إلى آخر أو كما قال. سورہ یوسف کا درس چل رہا ہے اور بات چل رہی تھی کہ جب پیالے کی چوری کا الزام لگا تو جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارا آنے کا مقصد آپ کے شہر میں فساد کرنا یا چوری کرنا نہیں ہے. تو جناب یوسف علیہ السلام کے خدام ملازموں نے کہا اگر آپ جھوٹے ہو جاؤ یعنی آپ سے کسی کے سامان میں پیالہ برآمد ہو جائے تو کیا سزا ہے. تو بھائیوں نے جناب یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے موافق فیصلہ بتایا کہ جس کے پاس پیالہ برآمد ہوگا وہ آپ کا. تو فرمایا فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء. قبل وعاء اخی جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی سے پہلے آپ کے اللاتی بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی گئی. ثم استخرجها من وعاء اخی پھر انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان میں سے پیالہ نکالا. کذالک کدنا لیوسف اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی. یہ خدشہ کرنا کہ یوسف نے کوئی چال چلی یہ نبی سے نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کذالک کدنا لیوسف ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی. کیوں؟ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ. یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت کے بغیر اپنے قانون کے مطابق بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی قانون نہیں تھا. نرفع درجات من نشاء ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم اور ہر جاننے والے پر اللہ جاننے والا موجود ہے. قالوا یسرق فقد سرق اخ له من قبل. تو جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یہ دیکھا کہ سامان بنیامین کے تھیلے میں سے نکل آیا ہے تو انہوں نے کہا اس سے ایک پہلے بھائی تھا وہ بھی چور تھا. یعنی یوسف علیہ السلام پر بھی الزام لگا دیا. واقعہ کچھ اس طرح ہوا تھا کہ جناب یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے آپ کی والدہ کی وفات ہو گئی تو آپ کی قریبی رشتہ دار خواتین میں آپ کی پھپھی تھی یعنی یعقوب علیہ السلام کی بہن تھی. وہ آپ کو اپنے گھر لے گئی وہاں اس کی پرورش کرتی تھی. جب جناب یوسف علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے اس عمر میں جیسے بچہ ماں کے بغیر رہ سکتا ہے 3-4 سال تو جناب یعقوب علیہ السلام نے جا کر مطالبہ کیا کہ اپنی بہن سے میرا بیٹا مجھے واپس دو میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. بہن نے کہا آپ نے بیٹا پالنے کے لیے مجھے دیا تو میں نے اتنا وقت اس کو پالا ہے اب میں بھی تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. یوسف علیہ السلام تھے ہی ایسے جو آپ کو دیکھتا آپ کا گرویدہ ہو جاتا.
اس کے دل کو بھا جاتے، جس کی نظر میں آتے پھر وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے چین سے رہ نہیں سکتے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام سے اور بعد میں کہانی جناب اسحاق علیہ السلام سے ایک پگ آ رہی تھی، خاندانی پگ جس کو کہتے ہیں، تو وہ پگ بھی یوسف علیہ السلام کی پھوپھی کے پاس تھی۔ اب جب یعقوب علیہ السلام ہر صورت مصر ہو گئے کہ میں نے اپنے بیٹے کو لے کر جانا ہے، تو یعقوب علیہ السلام کی بہن نے یعنی یوسف علیہ السلام کی پھوپھی نے وہ پگ جناب یوسف علیہ السلام کے یہ کیا کہتے پیٹ پر باندھ دی، قمیص کے نیچے چھپ گئی۔ جب جناب یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے تو یوسف علیہ السلام کی پھوپھی نے شور مچا دیا کہ میری تو خاندانی پگ چوری ہو گئی ہے۔ جب تلاشی لی گئی تو وہ جناب یوسف علیہ السلام کے پاس برآمد ہو گئی۔ تو قانون کے مطابق اب یوسف علیہ السلام اپنی پھوپھی کے پاس رہے۔ اب یہ واقعہ بھی ایسا تھا کہ اس میں یوسف علیہ السلام کا تو کوئی قصور نہیں، وہ تو بچے تھے۔ ان کی پھوپھی نے آج خود یہ عمل کیا، یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ایک بہانہ بنایا۔ اس بات کی حقیقت کا علم بھی جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو تھا، لیکن جب یہاں بنیامین کے ساتھ بھی تو وہی ہو رہا ہے، بنیامین نے بھی تو چوری نہیں کی نا، لیکن یہاں جب ثابت ہو گئی تو پھر ان کے بھائیوں نے الزام لگا دیا کہ اس کا پہلے والا بھائی بھی اگر یہ چور ہے نا بنیامین، تو اس کا پہلا بھائی بھی چور تھا، اس نے پھوپھی کی پگڑی چوری کی تھی جو خاندانی آ رہی تھی۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، جناب یوسف علیہ السلام کو اس بات پر بہت غصہ آیا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، جناب یوسف علیہ السلام نے یہ بات یعنی غصہ چھپا لیا، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا، اپنے دل ہی دل میں کہا قَالُوا أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، تم بہت برے ہو یار، برائی کے اعلیٰ درجے پر پہنچ چکے ہو تم، دل میں کہا واللہ اعلم بما تصفون، جو کچھ تم بیان کرتے ہو اسے اللہ بہتر جانتا ہے، یہ بھی دل میں کہا، کیونکہ راز جو ظاہر نہیں کرنا اللہ کی مشیت اور ارادہ یہ ہے نا۔ تو بہرحال قالوا یا ایھا العزیز، تو جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جناب یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے عزیز مصر، ان لہ ابا شیخا کبیرا، جس شخص کو آپ نے قید کر لیا ہے اس کا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے۔ باقی احوال بھی بتایا کہ اس کی بینائی جاتی رہی، تو پچھلا واقعہ بھی سنایا کہ اس کا ایک اور بھائی بھی ہم سے کھو گیا تھا، بلکہ انہوں نے وہاں یہ الزام لگایا کہ وہ ہم سے بھاگ گیا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام کو پھر غصہ، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، سارا جھوٹ بول رہے ہیں، پھینک تو خود گئے تھے، اب کہہ رہے ہیں بھاگ گیا تھا۔ تو یہ ساری باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں بنیامین واپس کر دو، فخذ احدنا مکانا، اور اس کی جگہ آپ جس کو چاہیں رکھ لیں، بنیامین کی جگہ ہم 10 بھائیوں میں سے جس کو چاہو اپنے پاس رکھ لو، انا نراک من المحسنین، ہمارا گمان ہے کہ بے شک آپ احسان کرنے والوں میں سے ہیں، ہم پر یہ احسان کر دو گے۔ قال معاذ اللہ، جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، میں ایسی نا انصافی نہیں کر سکتا۔
جرم جس کا ہے اسی کو رکھوں گا، جس نے جرم کیا اس کی جگہ کسی اور کو میں گرفتار نہیں کر سکتا، اس بات سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ قال معاذ اللہ، جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، جس کے پاس میرا سامان برآمد ہوا ہے میں اس سے ہی لوں گا، اس کے سوا کسی اور کو نہیں لے سکتا۔ اگر میں آپ کے درخواست کے مطابق فیصلہ کروں تو پھر تو میں ظالم ہو جاؤں گا۔ بنیامین کو نہیں چھوڑا۔ فلما استیئسوا منہ، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے کہ اب کوئی بات چلنے والی نہیں ہے، خلصوا نجیہ، علیحدہ ہو کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورے میں بڑے بھائی نے کہا، قال کبیرہم، ان کے بڑے بھائی نے کہا، الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، کیا تم نہیں جانتے، باقی 9 بھائیوں کو کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے اللہ کے پاک نام پر آپ سے وعدہ لیا ہے کہ آپ بنیامین کی حفاظت کرو گے، ہم نے تو وہی کر دیا جو اس سے پہلے یوسف کے بارے میں ہوا، اور ہمارا باپ کیا کہے گا، کیا ہم پر بھروسہ کرے گا؟ ہم نے یوسف کو بھی تو ایسے طے کیا نا، اب اس بات پر ہم سچے بھی ہو جائیں ہمارا باپ ہم پر یقین کرنے والا نہیں ہے۔ فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابی، تو بڑے بھائی نے کہا میں اس زمین سے ہلنے والا نہیں ہوں، میں اس جگہ سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں یہاں تک کہ میرے باپ کا حکم آ جائے، او یحکم اللہ لی، یا اللہ کی طرف سے میرے لیے کوئی حکم آ جائے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ بہترین حکم فرمانے والے ہیں۔ کیونکہ وہاں بات چیت چل رہی تھی، بھائی کہہ رہے تھے واپس چلیں، پیچھے خاندان ہے تو یہ غلہ واپس لے جانا ہے، انہوں نے کوئی گھر لے جانا ہے، انہوں نے کوئی روٹی شوٹی کھانی ہے، زندہ رہنا ہے، تو بڑے بھائی نے کہا بھائی تم نے جانا ہے تو تم جاؤ، میں نہیں جانے والا۔ یوسف کی باری میں جو ہوا سو ہوا، آج میں اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، آج میں اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، لہذا میں جانے والا نہیں ہوں یہاں تک کہ مجھے ابا خود بلا لے یا اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، پھر کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ میں نہیں ہٹنے والا۔ ارجعوا الی ابیکم، تو بڑے بھائی نے کہا تم اپنے ابا کے پاس واپس جاؤ، فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اور کہنا جو کہنا، تو بھائیوں نے کہا یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، ہم نے جو وعدہ کیا تھا آپ سے وہ تو اپنے علم کے مطابق کیا تھا، وما كنا للغیب حافظین، غیب کی باتوں پر تو ہم نگہبان نہیں ہیں، اس پر تو ہمارا کوئی وعدہ نہیں تھا، ہمیں کیا پتا تھا یہ چوری کرے گا، یہ مقصد تھا۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، بھائیوں نے کہا ابا جان جس بستی میں ہم ٹھہرے آپ ان سے سوال کیجئے، ان سے پوچھ لیجئے اس معاملے کے بارے میں، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، یا جس قافلے کے ساتھ ہم آئے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کی ہے، ہم پر یقین نہیں ہے، آپ ان سے پوچھ لیجئے۔
وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچوں میں سے ہیں۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو جناب یعقوب علیہ السلام نے ان پر یقین نہیں کیا۔ یہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔